اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے قاری شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن قرآن لرننگ 786۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اخفا، ادغام اور قلقلہ، ان کو سمجھا تھا کہ یہ کیا ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور ابھی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اس سلسلے میں ہے کہ غنہ کیسے کیا جاتا ہے، ادغام اخفا کیسے کیا جاتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا بتایا تھا لیکن کسی وجہ سے ویڈیو بند ہو گئی تھی، تو آج پورا یہ اس ویڈیو میں سمجھ لیتے ہیں کہ غنہ کیسے کرتے ہیں، اخفا کیسے کرتے ہیں اور ادغام وغیرہ کیسے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں، نیو آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیں، سب سے پہلے ہم غنہ کرتے ہیں کہ غنہ ہم کیسے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غنہ ہم نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے کہ غنہ کیسے کریں گے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں آمنا، آمنا، نون کی آواز ناک میں تھوڑی دیر روک کے رکھنی ہے اور اس کو آواز کو گھمانا ہے۔ جیسے ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو، انما، انما، ناک کے اندر آواز کو روک کے رکھنا ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں فلما، فلما۔ امید ہے آپ کو غنہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ادغام میم ساکن۔ ادغام میم ساکن کیسے کرتے ہیں یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ میم ساکن مطلب جس میم کے اوپر جزم ہو اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں فی آذانہم من الصواعق، جیسے یہ بیچ میں رکا ہوں، آذانہم من الصواعق، آذانہم کے بعد یہ میں نے ادغام میم ساکن کیا ہے۔ یا جیسے آگے ایک اور جگہ سمجھ لیتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں اضاء لہم مشوا فیہ۔ پورے آیات نہیں پڑھ رہا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، پھر دیکھنے میں بھی آپ کو پریشانی ہوگی۔ اضاء لہم مشوا فیہ، اضاء لہم مشوا فیہ۔ امید ہے ادغام میم ساکن بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ادغام کیسے کرتے ہیں۔ ابھی ادغام بھی دیکھ لیں کیسے ہم کریں گے۔ جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو وَمِنَ النَّاسِ پر نون پر ہم نے غنہ کیا اور آگے مَن يَقُولُ پر ہم نے ادغام کیا، تو یہ غنہ اور ادغام دونوں ایک ساتھ وہاں آگے۔ جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، مَن يَقُولُ، یہ ہو گیا ادغام، مَن يَقُولُ۔ تو امید ہے ادغام بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یا ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں فراشا والسماء، فراشا والسماء، یہ بھی ادغام ایسے کیا جاتا ہے، مطلب غنہ کر کے اگلے حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ یا جیسے یہ ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب، ان یضرب، ان یضرب، ان، غنہ ادغام ایک ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان یضرب غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے قلب اور قلقلہ۔ قلقلہ مطلب ہوتا ہے جھٹکا دینا۔ کسی بھی حرف کو ہم جھٹکا دے کے جب پڑھتے ہیں تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو قلقلے کے حروف میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیے تھے، وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا۔ جیسے قلقلے کے حروف 5 ہیں، قاف تا با جیم دال، اور آج ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ قلقلہ کیسے کرتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھیں گے تجری، تجری، یعنی جیم کے اوپر جزم ہے، یعنی جیم ساکن ہے، اس لیے اس کو جھٹکا دیں گے۔ یا اگلے والا ہے رزقنا، رزقنا، کاف کے اوپر جزم ہے یعنی کاف ساکن ہے، اس لیے ہم جھٹکا دیں گے۔ یا پھر دوسرا ہے رزقنا من قبل، یا اس سے بھی آسان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے، جیسے سورہ فلق پڑھتے ہیں ہم
قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر بھی کاف قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اخفا میم ساکن۔ اخفا میم ساکن کا بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اخفا کیسے کیا جاتا ہے، اور اخفا مطلب ناک میں چھپانا ہے۔ جیسے چلیں پہلے اخفا سمجھ لیتے ہیں، جیسے وَإِن كُنتُم، یعنی نون کی آواز ناک میں چھپا کے پڑھنی ہے، وَإِن كُنتُم، یا پھر دوسرا ہے مِن ثَمَرَاتِ رِزْقًا قَالُوا، مِن ثَمَرَاتِ رِزْقًا قَالُوا، یہاں پر اخفا ہو گیا۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں من قبل، تو یہ ہو گیا اخفا۔ تو ابھی اخفا میم ساکن بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اخفا میم ساکن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اخفا میم ساکن، یعنی میم ساکن، یعنی میم کے اوپر جب جزم آ جائے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، سکون کہتے ہیں عربی میں جزم کو، تو جس کے اوپر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ آیت جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، جو مثال دینے لگا ہوں، اس میں آپ کا قلب بھی آ جائے گا اور اخفا میم ساکن بھی آ جائے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قال یا آدم انبہم، ابھی قلب پر نون کی آواز کو میم سے بدل کر ہم پڑھتے ہیں۔ جب با آ جاتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، تو ہم نے نون کو میم سے بدل کر پڑھا یہاں پر، جیسے انبئہم باسمائہم، اسی آیت میں آپ کا قلب بھی آ گیا اور میم اخفا میم ساکن بھی آ گیا۔ پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں، آدھی، بلکہ پوری تو لمبی ہو جائے گی۔ جیسے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم، یہاں پر انبا پر بھی ہم نے نون کو میم سے بدل کر پڑھا، انباہم، ویسے تو ہوتا انباہم، لیکن یہاں ہم نون کو میم سے بدل کے پڑھ رہے ہیں، تو کیسے انباہم باسمائہم، ہم پر جو میم ساکن ہے وہاں پر کیونکہ میم ساکن کے بعد سے با آ گیا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو ہم میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ امید ہے یہ اخفا میم ساکن اور قلب دونوں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو میں نے تھوڑا تھوڑا سب کا ذکر کر دیا ہے، یعنی اخفا میم ساکن، قلقلہ، قلب، ادغام میم ساکن، غنہ، سب کا تھوڑا تھوڑا ذکر کر دیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ اپنے بچوں کو یہ تجویدی جو سپارہ ہے اس سے پڑھائیں، یہ کلرز دیے ہوئے ہیں، پڑھنا بہت آسان رہتا ہے، اور بچے تاکہ تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پاک مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔ جب آپ یہ تھوڑا ان کو سمجھا دیں گے بچوں کو، تو یہ بڑی اچھی طرح سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور آپ کی درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کریں گے۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ہمیں کالز آتی رہتی ہیں پڑھانے والوں کی، ہم نے بچوں کو عربی پڑھانی ہے، بھائی کیا سکھانا ہے، قرآن سکھانا ہے، تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ پڑھانا کیسے ہے، سادہ پڑھانا ہے یا تجوید کے ساتھ پڑھانا ہے، تو کہتے ہیں ہم بس آپ قرآن پڑھا دیں۔ اگر ہم انہیں کہیں کہ تجوید کے ساتھ ہم پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں شروع میں، آگے چل کے پھر نہیں اس میں ٹائم لگتا ہے، ہم نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھانا۔ بھائی خدا کے لیے آپ بچوں کے لیے اسکول میں اتنی زیادہ وہ فیس دیتے ہیں، اتنا اچھے استادوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھی انگلش بولنا سیکھ لے، تو قرآن کے لیے بھی ایسا کیا کریں کہ بچوں کو اچھی طرح سے قرآن پڑھنا آ جائے۔ قرآن اگر صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے بچے تو بجائے ثواب کے پھر گناہ ملے گا، کیونکہ تجوید کے ساتھ نہ بھی پڑھنا، وہ حروف چینج ہو جاتے ہیں، حروف کے میننگ، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تجوید پڑھائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تمنا ہے یہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔